السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی شعب الایمان میں امام نافع رحمۃ اللہ علیہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ سخت گرمی کے موسم میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی سفر میں تھے۔ ایک جنگل سے گزر ہوا، بکریوں کا چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے ایک بکری مانگ لی، بلکہ کہا کہ مجھے ایک بکری فروخت کر دو، ہم مسافر ہیں، ہم نے کھانا پکانا ہے اور کھانا ہے۔ تو اس نے کہا یہ بکریاں میری نہیں ہیں، بکریوں کا مالک ادھر نہیں ہے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ تم اپنے مالک کو کہہ دینا کہ ایک بکری بھیڑیا کھا گیا ہے۔
تو وہ تھا تو بکریوں کا چرواہا، اور اس کو سیدنا عبداللہ بن عمر نے کھانے کی دعوت بھی دی تھی، جس پہ اس کا جواب یہ تھا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ بڑی شدت اور حدت کی گرمی اور تڑپتا ہوا صحرا، بکریوں کے پیچھے چلنے والا روزے دار اس کے ایمان اور اس کی ایمانی کیفیت کا جائزہ لے رہے تھے عبداللہ بن عمر۔ کہا تم یہ کہہ دینا کہ وہ بکری ریوڑ سے ایک بھیڑیا اٹھا کے لے گیا ہے اور وہ کھا گیا۔ تو اس شخص نے اپنا چہرہ پھیرا، آسمان کی طرف اس نے انگلی اٹھائی اور اس نے کہا این اللہ، مجھے یہ سبق سکھانے والے، کیا تجھے پتہ نہیں کہ اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے؟ اور یوں ہی وہ ان الفاظ کو پکارتا ہوا دور نکل گیا کہ اللہ کہاں ہے؟ بعض روایات میں لکھا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مالک کی تلاش میں نکلے، وہ بکریاں اور نوکر دونوں خریدے، خرید کے اس غلام کو آزاد کر دیا اور ساری کی ساری بکریاں اسے تحفے میں دے دی تھی۔ کہ یہ کیسا عجیب انسان ہے، اتنی گرمی کے موسم میں بکریوں کے پیچھے دوڑتے ہوئے روزہ اس نے رکھا ہوا ہے، اور اپنے خالق اور مالک کا اتنا ڈر ہے اس کے ذہن میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب فرمایا ہے کہ جو غلام اپنے مالک کا اور اپنے رب کا حق ادا کرتا ہے، اللہ احکم الحاکمین اسے ہر عمل کا 2 گنا اجر نصیب فرماتے ہیں۔ تو ایسے غلام کو تو اللہ کے لیے آزاد کر دینا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ جو اللہ کے لیے کسی کو آزاد کرتا ہے، اللہ اسے جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، انسان صحرا میں ہو، جنگل میں ہو، اکیلا ہو، لوگوں میں ہو، جلوت میں ہو، خلوت میں ہو، اس کے دماغ پہ ایک بات ہمیشہ سوار رہنی چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میں اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہوں، میری زندگی کا ایک پل، ایک لمحہ، ایک لحظہ، ایک سیکنڈ ایسا نہیں گزرتا کہ جس پہ میرا ٹیپ ریکارڈ نہ ہو رہا ہو۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ کندھوں پہ بیٹھے ہوئے فرشتے جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، وہ ایک ایک بات کو نوٹ کر رہے ہیں، ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں۔ میڈیا کا دور ہے اور نوجوان طبقہ جانتا ہے سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ نے جو اپنی پالیسی چینج کی تو لوگوں کے رویے بدل گئے کہ اب یہ ہماری خفیہ معلومات بھی لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ آخر ہر بندے کی پرائیویسی ہے، لہذا لوگ واٹس ایپ کو چھوڑنا شروع ہو۔ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن میری زندگی کی پوری کتاب کائنات کے سامنے کھول کے رکھ دی جائے گی۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، کتاب سامنے رکھی جائے گی جس کو نامہ اعمال کہا جاتا ہے، اور پھر انسان اپنی کم علمی کی بنیاد پہ اور کم فہمی کی بنیاد پہ اللہ احکم الحاکمین پہ یہ اعتراض کر دے گا کہ یہ گناہ میں نے نہیں کیے جو تیرے فرشتوں نے لکھے ہوئے۔ جیسے اس دنیا میں بڑی چتر مزاجی سے لوگ کام لے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ احکم الحاکمین انسان کی زبان پہ تالا لگا دے۔ سورہ یاسین کی تلاوت ہم کرتے رہتے ہیں، اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق دے۔ الیوم نختم علی افواہہم، آج تمہاری زبانوں پہ تالا،
जुबान नहीं बात करेगी, तुकल्लिमुना अयदीहिम, तुम्हारे हाथ बोलेंगे, व तशहदु अर्जुलुहुम, ये पांव गवाही देंगे कहां चल के गया था अल्लाह की नाफरमानी करने के लिए। हाथ बोल बोल के पुकारेंगे, इन हाथों से इंसान अपनी जिंदगी में क्या करता रहा, उंगलियों के पूरे गवाही देंगे। व नक्तबु अला आसारिहिम, तुम्हारे कदमों के निशान बोल पड़ेंगे, जमीन का टुकड़ा बोल पड़ेगा, और जिस जगह पे अल्लाह की नाफरमानी हुई होगी कयामत के दिन वो टुकड़ा भी इंसान के खिलाफ गवाही देगा। ये डर इंसान के ज़हन में हमेशा रहना चाहिए। वो अल्लाह अहकमुल हाकिमीन अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, सीने के राजों को जानता है। वलक़द खलक़नल इंसान व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। कायनात का कोई ऐसा अल्लाह नहीं है, कोई ऐसा टेप रिकॉर्डर नहीं है, कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं है जो इंसान के जहन में पैदा होने वाले ख्यालात को रिकॉर्ड करके दिखा दे, जब तक कि जुबान से लफ्ज निकले ना। लेकिन अल्लाह अहकमुल हाकिमीन फरमाते हैं, हमने इंसान को पैदा किया, वलक़द खलक़नल इंसान व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु, इसके दिल में जो ख्याल पैदा होता है मैं उस ख्याल को भी जानता हूँ। उस अल्लाह अहकमुल हाकिमीन की निगरानी में अपने आप को देना चाहिए। कोई हो ना हो, कोई देखे ना देखे, इंसान अकेला हो तो ज्यादा रब से डरे। जलवत में जैसे वो लोगों के सामने गुनाह से बाज रहता है, इसी तरह जब खलवत में होना तो हकीकत में उसकी खलवतें उसकी जलवतों से ज्यादा खूबसूरत होनी चाहिए। बंदा मोमिन तो होता ही वो है जिसकी जलवत और खलवत में कोई फर्क नहीं होता। और सैयदना सौबान रदी अल्लाह ताला अन्हु की मुस्नद अहमद में बड़ी मशहूर रिवायत है, जिन लोगों की जलवतें और होती हैं और खलवतें और होती हैं, जब कोई नहीं होता तो उसको गुनाह करने से बाज नहीं आता। ऐसा शख्स तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था, सैयदना सुबान रिवायत करते हैं कि क़यामत के दिन कुछ लोग ऐसे आएंगे कि जिनके आमाल में पहाड़ों जैसी नेकियां होंगी। जबले तिहम्मा की बात की थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और देखते ही देखते अल्लाह उन तमाम की तमाम नेकियों को ज़र्रे बना के हवाओं में उड़ा दे। जैसे इन कुफ़ार के बारे में आता है, वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमल फजअलनाहु हबाअम मंसूरा, हम इन काफरों के अमाल की तरफ तवज्जो करेंगे तो हवाओं में उड़ा देंगे इनके अमाल। उनको दुनिया में बदले मिल गए जो मिलने थे। ऐसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो पहाड़ों जैसी नेकियां रखने वाला कयामत के दिन जब आएगा तो एक अमल भी अपने सामने ना पाएगा। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन लर्ज़ गए, जिस्म कांपने लग गया। सिर्फ हम लना वजल्लिहिम लना या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी हमें बतलाइए वो कौन है, कैसे लोग हैं वो, उनकी सिफात क्या है, उनके आमाल क्या है, करते क्या होंगे कि पहाड़ों जैसी नेकियां लेकी भी क़यामत के दिन वो ऐसे होंगे कि हाथ में एक नेकी न रह जाएगी। अल्लाहु अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुम मिन जिल्दतिकुम व मिन इख्वानिकुम याखुज़ून मिनल लैली कमा ताखुज़ून युसल्लून कमा तुसल्लून। बात बदकार की नहीं है, बात स्याहकार की नहीं है, बात गुनहगार की नहीं है। फरमाया नेकियां करने वाले होंगे, तहज्जुदें पढ़ने वाले होंगे, नमाजें पढ़ने वाले होंगे, रातों को कयाम करने वाले होंगे, तुम्हारी जैसी इबादतें करने वाले होंगे। उनमें एक बीमारी ये होगी, इज़न तहकू इज़ा खलू इन तहकू महारिम अल्लाह, जब अकेले होते हैं तो अल्लाह की नाफरमानी से बाज नहीं आते। आज मोबाइल का दौर है, इंटरनेट का दौर है। एक थोड़ी सी पॉलिसी दुनिया में चेंज क्या हुई है, पूरी दुनिया हिल के रह गई कि व्हाट्सएप हमारे वो खुफिया चीज़ें भी राज हमारे फाश करेगा। क्या हम भूल गए इसको कि यौम तुबला सरायर, उस दिन सारे ही राज फाश कर दिए जाएंगे।
سارے راز کھول کے رکھ دیے جائیں گے۔ اور عربی جاننے والا شخص جانتا ہے اس کو صیغہ مجہول کہتے ہیں، اور اس میں قوت بڑی ہوتی ہے۔ کون راز فاش کرے گا؟ یہ نہیں اللہ نے کہا میں راز فاش کر دوں گا، یہ نہیں کہا کہ فرشتے راز فاش کر دیں گے، بلکہ فرمایا یوم تبلی السرائر، یہ تمہاری خفیہ باتیں، تمہارے خفیہ منصوبے، تمہارے خفیہ اعمال، تمہاری خفیہ نظریں، تمہارے خفیہ کردار سارے کھول کے رکھ دیے جائیں گے۔ لوگوں کے سامنے تمہارے رازوں کو کھول دیا جائے گا۔ ہر چیز انسان کے راز کو کھولے گی، ہر چیز۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، پیشگی دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان عمرے یا حج پہ جاتا ہے نا تو تلبیہ پکارتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ اس کے تلبیے کی آواز سن کے دائیں بائیں جہاں سے یہ حاجی اور عمرہ کرنے والا گزر رہا ہوتا ہے، اس کے تلبیہ کی آواز سن کے کائنات کی ہر چیز تلبیہ پکارنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ گواہی دیں گے قیامت کے دن اس کے حق میں۔ مؤذن جب اذان دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدا صوتی ہی، جہاں تک اس کی آواز جا رہی ہوتی ہے، جہاں تک، قیامت کے دن ساری کی ساری مخلوقیں اس کے حق میں گواہی دیں گی۔ تمام مخلوقیں، جن کیا، انسان کیا، شجر کیا، حجر کیا، پرند کیا، چرند کیا۔ اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بات میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں، وہ چیزیں قیامت کے دن بولیں گی جو دنیا میں نہیں بولتی تھیں۔ پہاڑ بولیں گے، درخت بولیں گے، زمین بولے گی، ذرات بولیں گے، ہاتھ بولے گا، جسم بولے گا، چپا چپا انسان کا زمین والا جہاں وہ چلتے پھرتے اپنے اعمال کرتا رہا، اس کو اللہ بولنے کی طاقت دیں گے۔ اور انسان کے اپنے ہی اعضاء جب اس کے خلاف گواہیاں دیں گے نا تو پھر ان سے پوچھے گا کہ تجھے بولنے کی کس نے طاقت دی؟ اللہ اکبر۔ یاد رکھیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک انسان کی جوتی کا تسمہ نہیں بول پڑے گا۔ جوتی کا تسمہ بات کرے گا۔ اور فرمایا قیامت تب تک قائم نہ ہوگی جب تک انسان کے ہاتھ میں جو کوڑا ہوتا ہے وہ کوڑا بھی باتیں کرنے لگ جائے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب فرمایا، اور اپنی پینٹ کی جیب سے موبائل نکالنے والے کو لوگ کہتے ہیں شاید حدیث یہیں پہ فٹ ہو رہی۔ آپ نے فرمایا قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک انسان کی ران بول کے نہ بتا دے کہ تیرے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ ران بولے گی انسان کی، جس کو پنجابی میں ہم پٹ کہتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا جانور باتیں کریں گے، جنہوں نے کبھی بات نہیں کی تھی قرب قیامت وہ بولنا شروع ہو جائیں گے۔ پھر قیامت کے بعد تو یہ سارے کے سارے انسان کے لیے گواہی دینے والے، یا انسان کے حق میں یا پھر انسان کے خلاف۔ اور کہے گا انسان اپنے ہی وجود کو، اپنی ہی جلد کو، اپنے ہی چمڑے کو میرے خلاف، اپنے خلاف تو کیسے گواہی دے رہا ہے، کیسے بول رہا ہے؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، وہ کہیں گے جس ذات نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی تھی آج اس ذات نے ہمیں بھی بولنے کی طاقت نہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم کھانا کھا رہے ہوتے تھے، کھانے کے لقمے ہمارے منہ میں اللہ کی تسبیح پڑھتے تھے، ہم اپنے کانوں سے سنا کرتے تھے۔ کھانا بولتا ہے، یہ مت سمجھیے گا یہ جمادات ہیں، ان کو اللہ بولنے کی طاقت نہیں دے گا، نہیں، ہر چیز بولے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو یہودیہ نے کھانا رکھا تھا، جس کھانے میں اس نے زہر ملا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا لقمہ اٹھا کے منہ میں رکھ لیا۔ بڑا سبق ہے عقیدے کا بھی،
جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی عالم الغیب، 2 صحابی یہ کھانا کھا کے اس دنیا سے رحلت فرما گئے تھے، شہید ہوئے وہ دونوں صحابی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لقمہ توڑا، اپنے منہ مبارک میں رکھا، آپ اسے چبا کے نگلنا چاہتے تھے کہ یہ لقمہ بول پڑا تھا میرے اندر زہر ہے، اپنے منہ سے آپ باہر پھینک دیجیے نہ کھائیں اس کو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جب آپ اس دنیا سے جا رہے تھے، آخری وقت تھا کہ وہ زہر والا کھانا آج مجھے پھر تکلیف دے رہا ہے۔ آپ نے اس عورت کو بلایا تھا اور بلا کے پوچھا تو نے کھانے میں زہر کیوں ملایا؟ اس نے کہا میں نے تو اس لیے زہر ملا دیا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو یہ زہر والا کھانا آپ کو نقصان نہیں دے گا، اور اگر آپ جھوٹے نبی ہیں نعوذ باللہ پھر دنیا کی آپ سے جان چھوٹ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو معاف کر دیا تھا، کچھ نہیں کہا۔ البتہ جب آپ کے 2 صحابی فوت ہو گئے یہ کھانا کھانے کی وجہ سے، تو آپ نے بلا کے اس کی گردن اڑوا دی تھی قصاص کے بدلے۔ تو میرا اشارہ کرنے کا مقصد یہ ہے، کھانا بولتا ہے، کنکریاں بولتی ہیں، پہاڑ بولتے ہیں، سمندر بولتا ہے، درخت بولتے ہیں، یہ شجر اور حجر گواہی دیتے ہیں، یا تو قیامت کے دن میرے حق میں گواہی دیں گے یا یہ ساری کی ساری مخلوقات میرے خلاف گواہی دیں گے۔ اس لیے یہ چھوٹی سی پرائیویسی سے گھبرا جانے والے کہ واٹس ایپ ہمارے راز فاش کرنے لگا ہے، اپنے اس دن کی پرائیویسی کو یاد کریں جس دن نامہ اعمال سامنے کھول دیا جائے گا، راز فاش کر دیے جائیں گے، فرشتے راز فاش کرنے والے، بیویاں راز فاش کرنے والی، اولادیں راز فاش کرنے والی، دوست احباب راز فاش کرنے والے، جسم کے اعضاء راز فاش کرنے والے ہوں گے، نامہ اعمال راز فاش کرنے والا ہوگا۔ زمین کا ٹکڑا جس ٹکڑے پہ انسان نے گناہ کیا ہوگا وہ ٹکڑا بھی انسان کے رازوں کو کھول کے رکھ دے۔ اللہ ہمارے رازوں پہ پردہ رکھے۔ یوم تبلی السرائر، انسان کے راز پہ پردہ تب رہتا ہے، یاد رکھیے گا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اس سے گناہ ہو گیا، رازداری میں خفیہ طور پہ گناہ ہو گیا اس سے، پھر اس نے اپنے رب سے معافی مانگ لی، یہ راز فاش نہ کیا، کسی کو بتایا نہ۔ کئی دفعہ اس بات کا تذکرہ اس سٹیج پہ ہو چکا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ کر کے بیان کرنے والا کبھی جنت میں نہیں جائے گا، کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ کیسا بے حیا انسان ہے، کیسا ناڈر انسان ہے، اس کو اپنے رب کا اتنا خوف نہیں ہے، اس کے اندر اتنا حیا نہیں ہے کہ تیرے جس گناہ پہ رب نے پردہ ڈالا تھا تو نے رب کے پردے کو فاش کر کے رکھ دیا، لوگوں کو خود ہی گواہ بنا رہا ہے بیان کر کے۔ رازدان بننے کی کوشش کیجئے، اللہ قیامت کے دن رازوں پہ پردہ رکھے گا، اپنے رازوں پہ پردہ، سب سے پہلے اپنے رازوں پہ پردہ۔ بعض بیچارے ایسے ہوتے ہیں، یعنی اپنی آخرت اور عاقبت سے نااندیش لوگ اپنے ہی گناہ لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ہاں، حدیث مبارکہ میرے ذہن میں آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے بدترین انسان اللہ کے ہاں، اشر الناس، وہ شخص ہے جو بیوی کے راز لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، اور وہ عورت ہے جو اپنے خاوند کے راز لوگوں کے سامنے بیان کرتی ہے۔ میاں بیوی اپنے رازوں پہ پردہ نہیں رکھتے، یہ شخص خود ہی اپنے رازوں پہ پردہ نہیں رکھتا۔ حدیث مبارکہ میں تو یہاں تک الفاظ ہیں کہ قیامت کے دن اللہ احکم الحاکمین جب حساب شروع کرے گا نا، تو ایک شخص کو اللہ احکم الحاکمین اپنے قریب بلا کے، اور حدیث میں الفاظ کنف کے ہیں، جیسے کوئی انسان پردے میں کسی کو لے لیتا ہے، اللہ جانتے ہیں اس کی صفات ہیں، کما یلیق بجلالہ وعظمتہ، اللہ تعالیٰ اس کے چھوٹے گناہ سے بات شروع کریں گے، سب سے چھوٹا گناہ، تو نے یہ کام کیا تھا؟ تو وہ کہے گا یا اللہ کیا تھا۔ اب صاف ظاہر ہے جب تک نامہ اعمال لگنے لگا ہے اور جب اعمال تولے جانے لگے ہیں، اس وقت یہ بیچارہ چکر
چلانے کی کوشش کرے گا، چکر بازی میں آگے کہے گا یہ گناہ میں نے نہیں کیے، زبان پہ تالا لگ گیا، ہاتھ بول پڑے، جسم بول پڑا، پاؤں بول پڑے، زمین بول پڑی، وجود بول پڑا، دوست بول پڑے، ہر چیز بول پڑی، گواہیاں قائم ہوگی، ترازو لگ گئے، نامہ اعمال تھم گیا۔ اب اللہ احکم الحاکمین کے سامنے کیسے جرت ہے اس کی کہ اپنے کیے ہوئے گناہوں کی وہاں پہ کھڑا ہو کے انکاری بن جائے؟ یہ کہے گا یا اللہ میں نے کیا۔ چھوٹے گناہوں سے اللہ شروع کریں گے اور اس سے باری باری اس کے گناہوں کا اعتراف کروا رہے ہوں گے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، یہ سوچے گا جب اتنے چھوٹے گناہوں کا یوں سوال ہو رہا ہے تو میں نے تو بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہوئے۔ بات وہاں تک جانی ہے، ابھی جب یہاں سے شروع ہوئی ہے تو بات جب میرے بڑے گناہوں پہ آئے گی تو کیا بنے گا؟ یہ اپنے دل میں یہ فیصلہ کر چکا ہوگا، بلکہ شاید الفاظ اس طرح کے ہیں کہ یہ خود ہی جہنم میں جانے کی تیاری کر رہا ہوگا۔ تو اللہ احکم الحاکمین فرمائیں گے سترتھا فی الدنیا غفرتھا فی الاخرہ، میں نے تیرے دنیا کے جن گناہوں پہ پردہ ڈالا تھا آج سارے کے سارے معاف کر دیے۔ رازوں میں رکھو، مومن گناہ کرتا نہیں، مومن سے گناہ ہوتا ہے، انسان ہے، خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، غلطی کا پتلا ہے، نسیان سے نکلا ہے، بھولت جاتا ہے، ہو جاتا ہے اس سے انجانے میں، لیکن پھر یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے ان کو بیان کرتا پھرے کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ ایسا نہیں ہوتا مومن۔ ایسے گناہوں کو اللہ قیامت کے دن پردے میں لے کے اس کا حساب آسان سا کر کے اس لیے معاف کر دیں گے۔ اللہ فرمائیں گے جن گناہوں کو دنیا میں میں نے معاف کیا تھا آج انہی گناہوں سے پردہ ہٹاتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے، اللہ کا الحاکمین کو۔ لیکن اس نے خود ہی لوگوں کو بیان کر دیا تھا، خود ہی لوگوں کو گواہ بنا دیا تھا۔ ایسے شخص کے رازوں سے پھر قیامت کے دن خوب پردہ اٹھے گا، یاد رکھنا۔ اور دوسری اہم بات ہے، اگر اللہ نہ کرے آپ کسی مسلمان کے عیب سے واقف ہو گئے، پھر اس کو پردے میں رکھیے، پردہ ڈالیے۔ کوئی انسان نہیں اس دنیا میں سوائے انبیاء کے جو غلطی نہ کرتا ہو، اس سے جو ہوئی ہے وہ مجھ سے بھی ہو سکتی ہے۔ لوگوں کے سامنے بیان کرنے کا معنی کیا ہے؟ لوگوں کو بتانے کا مقصد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کو ذلیل نہیں کرتے، المسلم اخو المسلم لا يحقره ولا يخذله، نہ تو وہ اسے حقیر جانتا ہے نہ وہ اسے ذلیل کرتا ہے۔ کسی شخص کو کسی کی برائی بیان کر کے جو خفیہ طور پہ اس سے ہو گئی تھی، آپ ذرا سوچیں آپ کو کیا ملا ہے، آپ کو کیا ملا؟ بعض دفعہ یوں بھی ہوتا ہے، ہمارے مسلمانوں میں یہ بھی بڑی بیماری ہے، نمام، چغل خور، چغلیاں لگا لگا کے لوگوں کے درمیان فساد کھڑا کرنے والا۔ اس نے اپنی ذمہ داری سمجھ رکھی ہوتی ہے، فلاں تیرے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، فلاں تیرے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، اور آگے سے اگلے سننے والے کا بھی حال یہی ہوتا ہے، وہ خوب کان اٹھاتا ہے، اچھا اور کیا کہہ رہا تھا۔ ایسے نہ کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قطات، قطات اس شخص کو کہتے ہیں جو چغلیاں کرتا ہے، ایک کی بات دوسرے کو صرف اس لیے پہنچاتا ہے کہ فساد مچے ان دونوں کے درمیان، اختلاف ہو جائے ان دونوں کے درمیان۔ اصلاح کا پہلو نہیں ہے اس کے ذہن میں، اور اصلاح جس کی کرنی ہو نا اس کو اکیلے میں کیا کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے کبھی اصلاح نہیں ہوتی۔ لوگوں کے سامنے ہمیشہ انسان دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے، اسے ذلیل کرتا ہے۔ اگر کسی مسلمان کے پردہ والے مسئلے پہ آپ واقف ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ستر مسلما ستر اللہ یوم القیامہ، جس نے دنیا میں اپنے مسلمان بھائی کے عیب پہ پردہ ڈالا، اللہ قیامت والے دن اس کے سارے گناہوں پہ پردہ ڈال دیں گے۔ اپنی زبان کو بند رکھو، کبھی کسی کے گناہ سے واقف ہو گئے اس کو اپنے اندر سمونے کی اور جذب کرنے کی صلاحیت پیدا کریں، اپنی زبان پہ لانے کی نہیں، اپنے اس مسلمان بھائی کے عیب پہ پردہ ڈال لیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں قیامت کے دن اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالوں، اور وہاں ہر شخص چاہ رہا ہوگا میرے راز نہ کھلے،
ہر شخص چاہ رہا ہوگا میری وہ پرائیویسی، وہ میرے کیے ہوئے اعمال جو میں نے اکیلے میں کیے تھے، سوائے اللہ احکم الحاکمین کے کوئی ان کو جاننے والا نہیں تھا، وہ تو لوگوں کے سامنے نہیں کھلنے چاہیے۔ لیکن قرآن مجید میں اشارہ ہے اللہ احکم الحاکمین جب نامہ اعمال لگا کے انسان کے ترازو اور اس کے اعمال اور اس کی وہ کتاب لوگوں کے سامنے رکھیں گے، سارا کچھ اگلے گی، وہ سب کچھ بتائے گی، وہ جو دنیا میں انسان کرتا رہا ہوگا بس وہی بچیں گے جو دنیا میں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش میں لگے رہیں۔ اس لیے ہمیں ہر وقت اس فکر میں رہنا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ آج یہ سیکورٹی کیمروں سے لوگ ڈر جاتے ہیں، لکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، ہمیں نہیں پتا اللہ حکم الحاکمین ہر جگہ پہ دیکھ رہا ہے۔ انگلینڈ سے ایک ساتھی کا میسج وہ کتاب میں بھی مضمون آیا ہوا ہے، اشارہ کاٹ دیا، چلان آپ کو پتہ ہے آٹومیٹکلی طور پہ آ جاتا ہے، کہا مجھے چلان آیا اور ساتھ ہی لکھا ہوا آپ کو اگر اعتراض ہے تو آپ 2 دن کے اندر اندر رابطہ کریں۔ کہتے ہیں میں نے جان بوجھ کے رابطہ کیا کہ ان کا نظام تو دیکھیں ذرا کیسا ہے۔ میں نے کہا جی میں نے اشارہ نہیں کاٹا، بس میں نے اتنا میسج دیا کہ میں نے اشارہ نہیں کاٹا، میں تو اس روڈ پہ گیا ہی نہیں ہوں۔ کہا فوراً میرے پاس تصاویر آ گئیں، میری گاڑی آ کے اشارے پہ رکی، لال بتی چل رہی تھی، پہلی تصویر آئی، دوسری تصویر آئی میں اس کو کراس کر رہا ہوں، تیسری تصویر آئی میں اس کو کراس کر گیا ہوں اور اشارہ ابھی تک لال کھڑا تھا۔ میں تینوں تصویریں دیکھ کے ہکا بکا رہ گیا، میرے دماغ میں یہ بات آ گئی قیامت کے دن کیا ہوگا جب اللہ کے فرشتے، اللہ کی کتاب، اللہ کی زمین، اس زمین کا ذرہ ذرہ، چپا چپا، ایک ایک چیز انسان کے خلاف گواہی دے گی۔ آج ایک کیمرے کی زد سے میں نہ بچ سکا، قیامت کے دن اللہ کی نظر سے کیسے بچ جاؤں؟ اس لیے دل میں یہ احساس بڑی اچھی طرح اجاگر ہونا چاہیے۔ جو روایت میں نے ابتدا میں پیش کی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، اس بندے کی طرح ہونا چاہیے جو ہر وقت اس خیال میں رہتا ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا رب تو دیکھ رہا ہے۔ وہ واقعہ مشہور نہیں ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں بیٹی کو کہہ رہی ہے بیٹی پانی ملانا دودھ میں، اماں جان خلیفہ نے روکا ہے، کہا خلیفہ کون سا دیکھ رہا ہے؟ ماں جی خلیفہ نہیں دیکھ رہا تو خلیفہ کا خدا تو دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ ٹیچر نے سبق دیا نیفے کی کلاس میں پہلے دن آ کے، کہا اللہ ہر جگہ دیکھتا ہے۔ دوسرے دن کا سبق تھا اللہ ہر جگہ دیکھتا ہے، تیسرے دن کا سبق تھا اللہ ہر جگہ دیکھتا ہے۔ طالب علموں کی ذہنیت بڑی شیطانیت والی ہوتی ہے، کہنے لگے لگتا ہے یار ساڈا استاد ویل ہے، اس کو کوئی شے آتی جاتی نہیں ہے، 3 دن ہو گئے بس آتا ہے اور کہتا ہے اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ ایک کنو نہیں پتا اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے، ہم میں سے ہر بندے کو پتا ہے اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے، لیکن ایمان کسی کسی کا ہے۔ ایمان عمل کا نام ہے، عمل کا، قول باللسان، تصدیق بالجنان، وعمل بالجوارح۔ کبھی دھوکے میں نہ رہیے گا کہ میں تو ایمان رکھتا ہوں اپنے رب پہ، میں ایمان رکھتا ہوں قیامت پہ، میں ایمان رکھتا ہوں حشر پہ، میں ایمان رکھتا ہوں نشر پہ، میں ایمان رکھتا ہوں قبر پہ، میں ایمان رکھتا ہوں حساب پہ، میں ایمان رکھتا ہوں جزا پہ، میں ایمان رکھتا ہوں پل صراط پہ، میں ایمان رکھتا ہوں ترازو پہ، میں ایمان رکھتا ہوں کتاب پہ۔ ایمان اس بات کا نام ہے کہ تیری زبان سے اقرار ہو، تیرا دل تصدیق کرے اور تیرے اعمال اس کو ثابت کر کے دکھائے کہ تو اس چیز کو مانتا ہے۔ بالکل ایسے جیسے ننگی تار پہ ہاتھ لگانے کو ہر بندہ مانتا ہے کہ کرنٹ لگ جائے گا، میرے مرنے کا اندیشہ ہے۔ اگر میرا اتنا یقین ہے اور اتنا ایمان ہے اللہ دیکھ رہا ہے تو میں کیا کرتا پھرتا ہوں؟ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، اللہ کہتے ہیں لوگوں سے چھپ جاتے ہیں یہ، لوگوں کے سامنے، اور اللہ کا الحاکمین سے نہیں چھپتے، اللہ کا الحاکمین سے نہیں ڈرتے۔ بات آئی گئی ہوگی تو پروفیسر نے ایک دن بچوں کو کہا کل تمہارا امتحان ہے ذہانت کا، بھول گئے تھے بچے یہ سبق کہ استاد نے پہلے دن کہا تھا اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔
کہا ایک مرغی لانا، ایک چھری لانا ہر بچہ، تمہاری ذہانت کا امتحان ہے۔ طالب علم بڑے تجسس میں رہتے ہیں ایسے مسائل میں، اور ایسے کام بڑے شغل سے کرتے ہیں۔ ہر بچہ مرغی لایا، ہر بچہ چھری لے کے آ گیا۔ استاد نے کہا 5 منٹ ہے، 5 منٹ، تمہاری ابھی ذہانت کا بھی امتحان ہے، تمہاری تیز تراری کا بھی امتحان ہے۔ 5 منٹ کے اندر اندر ہر بچہ اس جگہ پہ جا کے مرغی کو ذبح کرے جہاں اسے کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ پوری کلاس مرغیاں ذبح کر کے لے آئی سوائے ایک بچے کے۔ او بیٹا تجھے کوئی جگہ نہ ملی؟ اس نے کہا استاد جی کوئی جگہ نہیں جہاں خدا نہ دیکھ رہا ہو۔ کہا لو جی میرا سبق ایک بچے کو یاد ہوا ہے، کاش میرا خطبہ آپ کو یاد ہو جائے۔ اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے کچھ بھی کرنے سے پہلے، اور یاد رکھیے گا وہ صرف دیکھتا نہیں ہے، وہ انسان کے دل میں خیال بعد میں پیدا ہوتا ہے۔ تیرے دماغ میں کیا آنے لگا ہے اللہ احکم الحاکمین کے علم میں یہ بھی ہے، وہ جانتا ہے تیرے دل میں خیال کیا آئے گا۔ کوئی آ جائے سائنسدان دنیا کا، میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں پورے جہان کے درختوں کے پتے نہیں گر سکتا، لیکن قرآن کہتا ہے وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، پوری زمین سے کسی درخت کا پتا کب گرے گا، کہاں گرے گا، کس درخت سے گرے گا، کون سا پتا گرے گا، کتنے بل کھا کے زمین پہ گرے گا، وہ رب جانتا ہے۔ کتنے درخت ہیں اس دنیا میں، کاش ہم اس رب کے اس علم کو جان سکیں کہ وہ سینوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے، وہ ہمارے رازوں کو جاننے والا ہے، اور صرف جانتے نہیں ریکارڈ کر رہا ہے۔ یہ فلم ہے جو قبر میں جاتے ہی انسان کے سامنے پھر سے ریپلائی ہو جائے گی، دوبارہ چلنا شروع ہو جائے گی، اور قیامت کے دن تو لوگوں کے سامنے جب کھلے گی تو میرے دوستوں بتائیں ذرا کیا ہوگا۔ بعض لوگوں کو اللہ نے بڑی ذہانت دی ہوتی ہے، آج ہم خطبہ انشاءاللہ پورے ٹائم پہ ختم کر رہے ہیں۔ انہوں نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، اسٹوڈنٹس تھے، وہ کہنے لگے بیٹا ایک کام کرو، زیادہ نہیں، صرف 2 دن آپ کے جو پچھلے 2 دن گزرے ہیں نا، 48 گھنٹے، یہ 48 کے 48 گھنٹے مجھے کاپی پہ لکھ کے دکھا دو آپ نے ان اوقات میں کیا 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 ہے۔ نہیں دکھا سکتے۔ میں نے پچھلے 48 گھنٹے میں کیا کیا، میری سوچ، میری فکر، میرے اعمال، میری گفتگو، میرے کردار اور میرے افعال کیا تھے، میں 2 دن کی ہسٹری نہیں کسی کو دکھا سکتا۔ قیامت کے دن انسان کی پوری زندگی لوگوں کے سامنے کھول کے رکھ دی جائے گی۔ اور ایک حدیث میں تو ہے خائن، غدار، خیانت کرنے والا، ننگے جسم پہ پاخانے والی جگہ پہ ایک ڈنڈا لگا ہوگا، اس کے اوپر جھنڈا لگا ہوگا، اس جھنڈے کے اوپر اس کا اور اس کے باپ کا نام لکھا ہوگا۔ جتنا دنیا میں غدر اور دھوکہ اور خیانت زیادہ ہوگی اتنا ہی اس کا جھنڈا زیادہ بلند ہوگا۔ اس لیے ہم یہ چھوٹے سے مسئلے سے آج ہم نہیں بلکہ پوری دنیا گھبرا گئی ہے کہ یہ کیا کر دیا واٹس ایپ نے کہ ہماری پرائیویسی اور ہماری یہ جو ایک خفیہ سی چیزیں ہیں وہ کیسے فیس بک پہ نشر کی جائیں گی، لہٰذا ہم اس کو چھوڑ کے کوئی ٹیلی گرام پہ جا رہا ہے، کوئی کدھر جا رہا ہے، کوئی کدھر جا رہا ہے۔ لیکن حقیقت میں ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ میری آخر زندگی بھی تو ریکارڈ ہو رہی ہے، اس نے بھی تو قیامت کے دن لوگوں کے سامنے کھلنا ہے۔ اسی کو اللہ احکم الحاکمین بچائیں گے جس نے اپنے آپ کو دنیا میں بچایا تھا۔ دعا کرتے رہنا چاہیے اللہم استر عوراتنا وآمر رواتنا۔ یہ چھوٹا سا جملہ، چھوٹا سا ٹکڑا یہ آپ یاد کر لیجئے، اللہم استر عوراتنا وآمر رواتنا۔ یا اللہ قیامت کے دن میرے عیبوں پہ پردہ ڈال دے اور مجھے میرے عیبوں سے محفوظ رکھ۔ میری اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے اللہ قیامت کے دن ہم سب کے عیبوں پہ پردہ ڈال دے اور اللہ قیامت کے دن ہمیں ہر قسم کی ذلت سے محفوظ فرمائے۔ انہ سمیع قریب مجیب وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب